محترم حاضرین، بدعت کتنی خطرناک ہوتی ہے، اگر اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو ضروری ہوگا کہ اس کی خطرناکی کو آپ جانیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کتنی خطرناک ہے۔ سب سے پہلی بدعت کی خطرناکی یہ ہے کہ جو آدمی بدعت کو انجام دیتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس نے زندگی میں ایک بدعت کی، اس کے اچھے اعمال جس میں بدعت نہیں تھی وہ بھی برباد ہوں گے۔ یہ گویا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے اور شرک اکبر کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ بدعت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا مگر اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا بدعت سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ بدعت خطرناک کیوں ہے؟ کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے اللہ کے نبی کی لعنت اس پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی نے کسی بدعت کو ترویج دی، کسی بدعت کو پیدا کیا یا کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیا، اپنے محلے میں پناہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی آدمی بول سکتا ہے، لعنت دے سکتا، ان سب کی لعنت اس آدمی پر ہے۔ بدعاتی سے نفرت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ جو آدمی اسلام کی تعلیمات کو گرا کر اپنی عقل، خواہش پرستی کے اعتبار سے دین کو ساجتا ہے، کیا اس سے محبت ہماری ایمان ہمیں اجازت دے سکتی ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اہل السنہ ہیں، جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اگر ان میں کا ایک آدمی جو فاسق ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، اس کی قبر جنت کا ایک ٹھکانہ ہوگی، اور ایک آدمی جو بدعاتی ہے مگر بڑا عبادت گزار ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی۔ پھر فرمایا گیا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بدعاتی اگر اس کی نیکیاں اللہ کے قریب بھی کر دیں گے تو اس کی ایک بدعت اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے اسے جہنم پہنچا دے گی، اور ایک سنت پر عمل کرنے والا اگر اس کے گناہ اسے اللہ سے دور کر دیں گے، سنت پر عمل اسے اللہ سے راضی کر دے گی۔ لہذا ایسا آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اللہ اسے ضرور بخشے گا، مگر وہ آدمی جس کے اعمال بھرے ہوئے ہیں مگر عقیدہ خراب ہے، وہ آدمی ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین بدعت سے بڑی نفرت کرتے تھے، بدعت سے اور جو بدعتی ہے اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الاقتصاد فی السنت احسن من الاجتہاد فی البدع، کہ ایک آدمی صرف سنت کو مان لے، جتنا سنت میں بتایا گیا اتنا عمل کرے، یہ بہتر ہے کہ بدعت کرنے میں اپنی زندگی کو فنا کر دے، ساری کمائی بدعت میں لگا دے، دن رات کو بدعت پر خرچ کرے، اس سے بہتر ہے کہ صرف سنتوں پر عمل کرے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اے لوگوں، میں نے اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر تمہیں ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، یہ اہل السنہ والجماعہ کتاب و سنت کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے اور بھی راستے ہیں، تم ان کی اتباع نہ کرو ورنہ تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ یہ باتیں سن کر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن راستوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد وہ بدعتیں ہیں جنہیں لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، وہ شبہات ہیں جو دل پر آتے ہیں مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ بے شک اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جسے اللہ کے نبی نے بتایا، جس پر صحابہ نے عمل کیا اور سلف صالحین نے اس کے تعلق سے ہمیں بتا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس راستے کے علاوہ کچھ گمراہ کن راستے بھی ہیں، لہذا یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سے تمہیں دور لے جانے والے ہیں۔ محترم حاضرین، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس سیدھے راستے کی بات اس آیت کے اندر کی گئی وہ سنت کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ محترم حاضرین، آج کا دور یہ ان ادوار میں سے ایک ہے جہاں بدعتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتیں جو اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں یہ سنتوں کو دبانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک آدمی جو نمازیں نہیں پڑھتا، اسے روزے کے بارے میں نہیں پتا، حلال و حرام کی تمیز اسے نہیں پتا، یہاں تک کہ گھر میں اسلام کا نفاذ نہیں ہے، نہ پردہ ہے نہ حیا ہے، ایسا آدمی صرف ایک دن عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے، اور وہ لوگ جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی اپنی زندگی اپنے گھر میں کرتے ہیں، انہیں گستاخ رسول سمجھ رہا ہے۔ کیا ایک دن میلاد النبی منا لینا، ایک دن اپنے آپ کو ماتم حسین کے نام پر راستوں پر لا کر اپنے آپ کو سنت اہل البیت کی محبت کا دعویٰ کرنا اور عبادت کے تمام احکام سے دور ہونا، کیا حقیقت میں یہی سنت ہے؟ محترم حاضرین، آج کا یہ وہ دور ہے کہ جب بدعتوں کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بدعتیں وہ ہیں جو تاریخ میں دفن ہو گئی، ابھی بدعتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جس طرح تاریخ میں بدعتیں تھی، حاضر میں بھی بدعتیں ہیں، مستقبل میں بھی بدعتیں ہوں گی۔ دوسری اہم بات، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ صرف سنت کی ترویج نہیں کرتے، صرف سنتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلاتے، آج بدعتوں کو بھی بڑے زور و شور سے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، آج یہ وہ دور ہے کہ جب انسان کے پاس انفارمیشن آتی ہے تو وہ پہلے گوگل میں تلاش کرتا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیتا ہے، وہ ان علماء کے پاس نہیں جاتا جن کے پاس مستند علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اسی اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے دن بدن کھسکتا نظر آتا ہے، وہ مسجدوں سے دور ہے، وہ علماء سے دور ہے، اور دعویٰ کس بات کا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے شعائر کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا. مسجدوں کی خدمتیں اپنے نام کے لیے کی جا رہی ہیں. لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں. دین کا کام تجارت بن گیا ہے. دین کا کام اس بازار کی طرح بن گیا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آج وہ حال ہے محترم حاضرین. آج وہ حال ہے جہاں پر اتباع سنت کو لوگوں نے اخلاق سمجھ لیا. ایک آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ متبع سنت ہو گیا. ایک آدمی جو بدعت کے خلاف بولتا ہے, ایک آدمی جو سنت پر سختی سے عمل کرتا ہے, لوگ اس کو متشدد کہنے لگے. لوگوں نے حق اور باطل کا معیار بدل لیا. آج وہ دور ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم جس ہندوانہ معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جو چلتا ہے وہ شریعت کا حصہ ہے. لوگ بھول گئے ہیں کہ شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں بتایا, اگرچہ معاشرہ اسے اپنائے یا نہ اپنائے. آج ہم دیکھتے ہیں انہی بدعاتوں کی وجہ سے صفوں میں اختلاف ہے. انہی بدعاتوں کی وجہ سے لوگوں کی صفیں ظاہری طور پر ملی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل کٹے ہوئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاق میں, اجتماعی معاشرے میں غیروں کی اتباع کرتے ہیں, بلکہ اللہ رحم فرمائے آج لوگوں نے حلال و حرام کا معیار اپنے اعتبار سے طے کر لیا. ایک آدمی کو EMI پر سود لینا ہے, وہ حلال راستے تلاش کرتا ہے. ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانتا ہے, وہ کتاب و سنت سے زیادہ اپنی خواہش پر جیتا ہے اور اپنے حالات کے اعتبار سے جیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جتنا ماحول کا خیال کر کے اپنے دامن کو بچاتے ہیں, کاش کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کا خیال کرتے. چاہے آپ کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے, عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. عزت کتاب و سنت کی اتباع میں ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے لوگ ماحول کا خیال کر کے لوگوں کو دیکھ کر متبع سنت یا بدعتی بنتے ہیں. محترم حاضرین, جب آج ایسا دور ہے تو ایسے دور میں بدعت کے خلاف بولنا حقیقت میں یہ عبادت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے اور دن کو اللہ کی دعوت میں گزار دیتا ہے, یہ آدمی بہتر ہے یا وہ آدمی جو بدعت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے؟ کہا کہ وہ آدمی جو مسجد میں عبادت کر رہا ہے, رات میں وہ تہجد پڑھ رہا ہے, وہ اپنے لیے کر رہا ہے, لیکن جو بدعت کے خلاف بول رہا ہے وہ اپنے اور اس امت محمدیہ کے لیے بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان و زمین میں فرق ہے, اس عبادت گزار میں اور اس بدعت کے خلاف بولنے والے میں اتنا ہی فرق ہے. محترم حاضرین, آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بدعتیں آخرکار سر چھوڑ کر کیوں بول رہی ہیں. آخر کا سوال ہے کہ بدعت کہتے کسے؟ علماء نے کہا بدعت کہا جاتا ہے ایک ایسے طریقے کو جو دین کے نام پر لوگ لے آئیں, اور ایسا طریقہ نہ جسے اللہ کے نبی نے بتایا, ایسا طریقہ نہ جس پر صحابہ نے عمل کیا, نہ قرون مفضلہ یعنی 3 صدیوں میں اس کو دیکھا گیا, اپنایا گیا, اس کو بدعت کہا گیا. حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جم کر بدعت کی مذمت کی. آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ اگر کوئی آدمی دین کا نام لے کر کوئی کام کرتا ہے اور ہماری مہر اس پر نہیں ہے, ہم نے اس پر فیصلہ نہیں سنایا ہے, چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, چاہے اس عمل کے لیے وہ لاکھوں گزار دے, چاہے اس عمل کے لیے اس کی جان بھی چلے جائے, وہ عمل مردود ہے, وہ عمل اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے. بلکہ آپ نے کہا وہ شر الاموری محدثاتها, اس زمین کے اندر بہت ساری چیزیں بری ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بری چیز کیا ہے؟ سب سے بری چیز یہ بدعت ہے. محترم حاضرین, اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا, آپ نے کہا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ بہت سارے دجال نکلیں گے, جھوٹے نکلیں گے, اور ایسی ایسی حدیثیں تم کو بتائیں گے جن حدیثوں کو نہ تم سے نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. آپ کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, تم ان سے بچ کر رہنا, ان کے ان جھوٹی من گڑت حدیثوں سے بچ کر رہنا, نہ وہ تمہیں گمراہ کریں نہ ان کے گمراہی پر تم چلے جاؤ. محترم حاضرین, جو لوگ بدعت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں کہ نیک کام کرنے میں برائی کیا ہے؟ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, آپ کا برتھ ڈے منانا, میلاد النبی منانا غلط کیوں ہے؟ یاد رکھیے کہ حق اور باطل وہ ہے جس کا فیصلہ شریعت نے کیا.
اگر کوئی آدمی حق و باطل کو اپنے دماغ سے اپنی خواہش کے بنیاد پر کرتا ہے تو اسلام اسی کو تو بدعت کہتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کی عقل اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے کیا خیر ہے وہ عقل طے کر سکے، اس لیے کیونکہ یہ شریعت کاملہ ہے، یہ شریعت مکمل ہے، اللہ نے دین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے مگر ہر مسئلے میں ہمیں ہدایت عطا کی۔ محترم حاضرین، جو آدمی بدعت کا کام انجام دیتا ہے حقیقت میں وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کھڑا ہے، وہ دین اسلام کو گرانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی، اللہ کے نبی نے ہر وہ چیز بتا دی جو خیر ہے یا جس کے اندر خیر ہے، اور اس کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، سلف صالحین نے نہیں کہا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام خیر کا ہے، تو یاد رکھیے وہی آدمی ہے جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بدعت کہا گیا۔ محترم حاضرین، جو لوگ بدعت کرتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے وہ اللہ کے خلاف کھڑے، جا کر ان سے پوچھئے کہ یہ کام آپ کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی نے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے تو کیا ہر کام بدعت ہو جائے گا؟ یاد رکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں صاف کہا کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا وہ قیامت تک کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہم وہاں رک جائیں گے جہاں صحابہ رکے تھے، ہم وہی بولیں گے جو صحابہ نے بولا، کیونکہ جو دین ان کی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہو گیا کیا وہ دین ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے دین کے نام پر ہزاروں بدعتوں کو انجام دیا۔ محترم حاضرین، جو آدمی بدعتوں کو انجام دیتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور آدمی خواہش پرست نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنی عقل کو شریعت کے دائرے میں نہیں لاتا تو اس کی عقل اسے خواہشوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کی عقل اسے شہوتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کا حکم اگر کسی کو دیا تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، جب بات فیصلے کی آئے تو جو حق ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کا سہارا لے کر آپ فیصلہ کیا کیجئے، ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہش کے اعتبار سے فیصلے نہ کیا کیجئے، آپ اپنی خواہش کے اعتبار سے لوگوں میں فیصلے نہ کیجئے ورنہ آپ بھی کیا ہے صحیح راستوں سے بھٹکنے والے ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، بدعت کتنی خطرناک ہوتی ہے، اگر اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو ضروری ہوگا کہ اس کی خطرناکی کو آپ جانیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کتنی خطرناک ہے۔ سب سے پہلی بدعت کی خطرناکی یہ ہے کہ جو آدمی بدعت کو انجام دیتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس نے زندگی میں ایک بدعت کی اس کے اچھے اعمال جس میں بدعت نہیں تھی وہ بھی برباد ہوں گے۔ یہ گویا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے اور شرک اکبر کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ بدعت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا مگر اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لہذا بدعت سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بڑی لمبی روایتیں ہیں، کئی صحابہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کا ذکر کیا۔ ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں جو مال بانٹ رہے ہیں آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں غلط ہوں تو سب سے پہلے اللہ مجھے تنبیہ کرے گا، اگر اللہ نے تنبیہ نہیں کی ہے میں حق پر ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی ہو کر حق اور انصاف نہ کروں، اے آدمی یہ تو بتا کہ انصاف کرنے والا دوسرا کون ہے؟ حضرت عمر آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ کے تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں اس کی میں گردن مار دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر رہنے دو۔ آپ نے کہا اے عمر یہ جو آدمی ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں، اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے تم روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے قیام اللیل کو دیکھو گے، قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے، اے عمر تم اپنی نماز اپنے روزے کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ قرآن کبھی دل تک نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر کو کھینچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح تیر اپنے کمان اور کھینچنے والے سے دور جاتا ہے، ایسے لوگ دین سے بالکل ہی دور نکل جائیں گے۔ محترم حاضرین، یہ کون تھے؟ یہ عبادت گزار تھے،
اللہ کے نبی نے ایک صحابہ سے حضرت عمر سے کہا کہ ان کی نمازیں تم سے بہتر ہیں. آپ نے کہا ان کی تلاوت تم سے بہتر ہے، لیکن ان کی یہ تلاوتیں، ان کا یہ روزہ صرف ایک بدعت کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین، یہ خوارج ہیں، ان کی عبادتیں بڑی معروف ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قدریہ تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. بڑی جماعت آئی، گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ لمبا وقت گزر جاتا ہے، وہ اپنی نمازوں سے ہل نہیں رہے، جیسے کہ ویسے جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں. عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ تقدیر کا انکار کر کے یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ان میں کا ایک ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا بھی خرچ کر دے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک ڈھیلا بھی اللہ کی قبول نہیں ہوگا جب تک یہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. یاد رکھیے کہ بدعات انسان کی عبادت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بدعات خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ جو آدمی بدعات کرتا ہے اللہ کے نبی کی لعنت اس پر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من احدث حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی نے کسی بدعت کو ترویج دی، کسی بدعت کو پیدا کیا یا کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیا، اپنے محلے میں پناہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی آدمی بول سکتا ہے، لعنت دے سکتا، ان سب کی لعنت اس آدمی پر ہے. بدعاتی سے نفرت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ جو آدمی اسلام کی تعلیمات کو گرا کر اپنی عقل، خواہش پرستی کے اعتبار سے دین کو ساجتا ہے، کیا اس سے محبت ہماری ایمان ہمیں اجازت دے سکتی ہے؟ محترم حاضرین، یاد رکھیے جو بدعاتی جتنی بدعات کرتا ہے وہ آدمی اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور جاتا ہے. جتنی بدعات کرے گا اللہ اپنی رحمت سے اسے اتنا دور کرے گا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعاتی جتنا اپنی بدعات میں محنت کرتا جائے گا شیطان اتنا ہی اسے راہ حق سے دور لیتا جائے گا، اور جتنا راہ حق سے دور ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے اتنا ہی دور ہوگا. یہی وہ بدعاتی ہیں جو دین میں بدعتیں کر کے اچھا سمجھنے والے قیامت کے دن آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، آپ لوگوں کی شفاعت کرتے ہوں گے. کچھ لوگوں کو آیا جائے گا اور باہنے جانب سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹایا جائے گا، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے یہ نمازی ہیں، ان کے چہرے پر نماز کے آثار ہیں، وضو کے آثار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں انجام دی. آپ جو ان کے لیے سفارش کر رہے تھے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اس آدمی کے لیے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، حوض کوثر سے دوری ہو، میری شخصیت سے دوری ہو، ایسے آدمی کے لیے جس نے میرے بعد بدعتوں کو انجام دیا. محترم حاضرین، بدعت اتنی خطرناک ہے کہ ایک عام آدمی گناہ کرے، ایک آدمی بدعت کرے، عام آدمی جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، لیکن وہ آدمی جو بدعتوں کو انجام دیتا ہے اللہ اسے توبہ کا موقع نہیں دیتا، توفیق بھی نہیں دیتا. کیونکہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن کسی بدعتی کو جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ بدعت کو غلط سمجھے، وہ دین کا حصہ سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے لڑنے، جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بتائیے کہ جو آدمی بدعت کو دین کا حصہ سمجھے کیا کبھی وہ توبہ کر بھی پائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کا موقع بھی دے گا؟ محترم حاضرین، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جتنے بدعتیوں کا تذکرہ احادیث کے اندر صحابہ کے زمانے میں ہے، جیسے حروریہ خوارج تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے گفتگو کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو سمجھایا، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان کو سمجھایا، مر گئے مگر کبھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توبہ کی توفیق نہیں ملی. اصل وجہ کیا ہے جانتے ہیں کہ بدعات کو انجام دینا آسان ہے اور سنت کی اتباع کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ میلاد النبی کے نام پر وہ لوگ جن کو فجر کی نماز نہیں پتا، وہ لوگ جن کو حلال و حرام کی تمیز نہیں پتا، نہ چہرے پر داڑھی ہے نہ گھر میں پردہ ہے، بس سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی کے نام پر راستے پر نکلیے، مکہ مدینہ کی تصویریں بنائیے، جھنڈے لائیے، گاڑیے، سال میں ایک مرتبہ دھوم مچائیے، غیروں کی مشابہت کیجیے، گائیے بجائیے. یہ کام آسان ہے کہ صبح شام آ کر مسجدوں میں نماز پڑھنا آسان ہے.
فجر کے وقت حاضر ہونا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، ایسے فتنے کے زمانے میں کاٹدار راستوں سے حلال کا خیال کرتے ہوئے حرام بڑی بڑی جابوں کو چھوڑنا، یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے؟ بدعات کا انجام دینا بڑا آسان ہے۔ ایک بدعاتی جس کو دین بڑے آرام سے پروسا جا رہا ہے، جا کر ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ ہم متبع سنت ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کی تمام 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اسے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ میلاد النبی منا لو، تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی۔ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یاد رکھنا کہ اس زمین میں ایک دھوکے باز ہے جس نے تم سب کو دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے، اس دھوکے باز سے اور اس کے دھوکے سے بچ کر رہنا۔ وہ کون ہے؟ وہ یقیناً شیطان ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جو آدمی بدعات کرتا ہے وہ چاہ کر بھی اللہ کے مسئلے میں کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ آپ جائیے، جتنی بدعاتیں آج کل مارکیٹ میں ہیں اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، سارا مقصد ریاکاری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، گھر میں بیٹھ کے میلاد النبی مناؤ۔ کیا آپ نے کسی کو گھر میں بیٹھ کے میلاد النبی مناتے دیکھا؟ سب راستوں پر نکلیں گے کیونکہ سب کو بازاروں کی زینت بننا ہے، سوشل میڈیا پر اپنا دبدبا دکھانا ہے۔ اگر شہادت حسین سے اتنی تکلیف ہے، اپنے گھر میں بیٹھو، ماتم مناؤ۔ یہ راستوں پر آ کر ماتم منائیں گے کیونکہ شیطان نے ان کو بتا دیا ہے کہ بدعت وہ ہے جسے لوگ دیکھیں، بدعت وہ ہے جس سے کمائی ہو، بدعت وہ ہے جس میں فالوورز بڑھ جائیں، ریاکاری ہو، گانا بجانا ہو۔ حقیقت میں اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ ہوتی ہے انسان عبادت کرے تو اس بندے کو اور اس کے خالق کے علاوہ کسی تیسرے کو نہ پتا چلے۔ یہ سنت ہے، یہ بدعت میں بنیادی فرق ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ جتنا شور شرابہ بازاروں میں ہوتا ہے، کبھی ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے کی توفیق تک نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین بدعت سے بڑی نفرت کرتے تھے، بدعت سے اور جو بدعتی ہے اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الاقتصاد فی السنت احسن من الاجتہاد فی البدع، کہ ایک آدمی صرف سنت کو مان لے، جتنا سنت میں بتایا گیا اتنا عمل کرے، یہ بہتر ہے کہ بدعت کرنے میں اپنی زندگی کو فنا کر دے، ساری کمائی بدعت میں لگا دے، دن رات کو بدعت پر خرچ کرے، اس سے بہتر ہے کہ صرف سنتوں پر عمل کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کے یہاں سنتوں کی کیا عزت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے لیے نکلے تھے، تو جس راستے سے جا رہے تھے، ابھی مکہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے تھے، انہوں نے ایک ہرن کو گزرتے دیکھا اور اللہ کے نبی نے کہا یہ مدینہ حرام ہے، یہاں کے جانور کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جائے گی، کسی جانور کو نہیں ڈرایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اکیلے نہیں تھے، قافلے کے ساتھ تھے، سارے قافلے کو روک لیا، یہاں تک کہ وہ ہرن خود سے نہیں ہلا، خود سے نہیں گیا، یہ آگے نہیں بڑھے۔ لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے، وہ راستے میں آیا ہے، ہم اس کے راستے میں نہیں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ مدینہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، یہاں پر کہ اگر ایک ہرن بھی آ جائے، ایک کبوتر بھی آ جائے، اسے اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ قافلے کو روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی خاطر۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے سنتوں پر عمل کیجئے، یہ سنتیں ہمارے ایمان کو زندہ رکھیں گی اور بدعتیں ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گی۔ حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی مسجد میں آگ لگ جائے اور میں اسے بجھا نہ پاؤں، مسجد میں آگ لگ جائے اسے بجھا نہ پاؤں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن کسی مسجد میں بدعت ہو اور میں سے روک نہ پاؤں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ مسجد میں آگ لگ جائے گی، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر بدعت کا کام ہو جائے، یہ حقیقت میں اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کو گرانے کا کام ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے سنتیں چھوڑی ہیں اس کو پکڑ لو، جہاں وہ رکے ہیں رک جاؤ، جہاں وہ چلے ہیں وہاں چلو، جہاں پر انہوں نے اپنی زبان کو خاموش کیا وہاں خاموش کرو۔ امام مالک دار الہجرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ، کہ جو آدمی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، یقین جانیے کہ اس نے اللہ کے نبی پر تہمت لگائی کہ آپ نے دین کے کام کو چھپایا۔ اگر کوئی نیکی کا کام ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ،
کہ یہ جو ابلیس ہے اس کو بدعتیں بڑی پسند ہیں. عام گناہ کے مقابلے میں ابلیس کو بدعتیں بڑی پسند ہیں، اس لیے کہ عام گنہگار اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، مگر ایک بدعتی کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا. بلکہ یاد رکھیے کہ جو لوگ بدعتیں انجام دیتے ہیں، جسموں سے کپڑا اتار دیتے ہیں بدعت کرتے کرتے، جیسے آپ نے صوفیہ کو دیکھا ہوگا، ان کے یہاں عبادت کا نام کیا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ جائیے، جنگلوں میں چلے جائیے، کپڑوں کو اتاریے، اللہ اللہ ہو کے نعرے لگائیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، صبح شام عبادت کیجئے. یاد رکھیے اگر ایک آدمی صبح شام بھی عبادت کرے مگر اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال برباد ہو کر رہیں گے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اہل السنہ ہیں، جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اگر ان میں کا ایک آدمی جو فاسق ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، اس کی قبر جنت کا ایک ٹھکانہ ہوگی، اور ایک آدمی جو بدعاتی ہے مگر بڑا عبادت گزار ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی. پھر فرمایا گیا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بدعاتی اگر اس کی نیکیاں اللہ کے قریب بھی کر دیں گے تو اس کی ایک بدعت اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے اسے جہنم پہنچا دے گی، اور ایک سنت پر عمل کرنے والا اگر اس کے گناہ اسے اللہ سے دور کر دیں گے، سنت پر عمل اسے اللہ سے راضی کر دے گی. لہذا ایسا آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اللہ اسے ضرور بخشے گا، مگر وہ آدمی جس کے اعمال بھرے ہوئے ہیں مگر عقیدہ خراب ہے، وہ آدمی ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کے بعد کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہے؟ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے فجر سے پہلے لیکن اس آدمی کی نماز چھوٹ گئی تو فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 2 کی جگہ اس نے 4 پڑھ لیے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا، سید التابعین کبار التابعین، کہا کہ تم نے یہ جو نماز پڑھی ہے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ عذاب دے گا. تو وہ آدمی آ کر سوال کرتا ہے 2 کی جگہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی تو کیا اللہ مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نماز کی وجہ سے نہیں، مخالف سنت کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں تھا، آپ نے 2 پڑھا ہے، ہم 2 ہی پڑھیں گے. صحابہ اکرام کی وہ ہستیاں آپ نے نہیں دیکھی؟ 3 صحابہ آئے، اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا. ایک نے کہا اللہ کے نبی تو معاف کر دیے گئے، آپ کو بخش دیا گیا ہے، لہذا میں اب دن بھر روزہ رہوں گا. دوسرے نے کہا میں رات بھر قیام اللیل کروں گا. تیسرے نے کہا میں بیویوں کو چھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کیا کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے بعد میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں اپنی بیویوں سے شادی بھی کرتا ہوں. جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہوگا. محترم حاضرین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن درہمین، اللہ کے نبی نے 2 قسم کے درہم سے منع کیا، آپ 2 کے مقابلے میں 3 لو، یہ درست نہیں ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خراب بات ہے کہ آپ پیسے کے بدلے پیسہ لو، مجھے خراب نہیں لگتا. اب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو ایک چھت کے نیچے کھڑے تھے فوراً دور ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اس کے بعد سے ایک چھت کے نیچے ہم دونوں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. میں اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم اپنی رائے دیتے ہو، کہتے ہو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ غلط ہے. کہتے خدا کی قسم یہ آخری مرتبہ ہم نے ایک سایہ شیئر کیا ہے، اب کے بعد سے نہ میں تمہارے ساتھ کبھی کسی گھر کے نیچے آؤں گا نہ کبھی کسی سائے میں آؤں گا. محترم حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يصح القول الا بعمل. یاد رکھو کہ انسان زبان سے کچھ بھی کہے اگر عمل نہیں کرے گا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جو آدمی زبان سے کہے گا عمل کرے گا لیکن نیت صحیح نہیں ہوگی یہ بھی کام نہیں دے گا. پھر کہتے ہیں اگر کسی کا کہنا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے نیت بھی صحیح ہے اگر وہ متبع سنت نہیں ہے تب بھی یہ سب برباد ہے. محترم حاضرین، ہماری زبان سے کی گئی عبادتیں، ہاتھ و پیر سے کی گئی عبادتیں، ہماری دل کی نیتیں، یہ سب سنت طے کرتی ہے کہ صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے. آج ہم بدعتوں کو رواج دیکھتے ہیں اور بڑا افسوس تب ہوتا ہے کہ بدعتیں ان لوگوں کے پاس تو ہیں جو بدعتی ہیں لیکن آج ہماری صفوں میں بھی بدعتیں داخل ہوتی ہیں. آج ہماری صفوں میں بدعتیں داخل ہو گئی. لوگوں نے چیزوں کو برکت والا سمجھا. کبھی لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں تو ہم ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا جو مکہ مدینہ جا کر بدعتیں کرتے ہیں. کوئی جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اس نیت سے بوسہ دیتا ہے کہ یہ برکت والا پتھر ہے. کوئی جاتا ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لپٹ جاتا ہے کہ یہ برکت والا پتھر ہے. سبحان اللہ، اگر مکہ مدینہ کی مٹی برکت والی ہوتی، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، جب آپ کا انتقال ہوا 1,20,000 سے زیادہ
صحابہ تھے. جائیے مدینہ کے اندر بڑی مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں ملیں گی, باقی 1,10,000 کہاں گئے؟ یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں نکل گئے. یہاں تک کہ خط لکھا گیا کہ آپ عراق میں کیا کر رہے ہیں, مدینہ آئیے, مدینہ برکت والی جگہ ہے. تو ادھر سے جواب آتا ہے ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عمله. عراق سے جواب آتا ہے کہ پاک زمین کبھی انسان کو پاک نہیں کرتی, انسان کا عمل اسے پاک کرتا ہے. مشرکین مکہ یہ مکہ میں تھے, اس کے بعد بھی ننگا طواف کرتے تھے. مشرکین مکہ میں تھے, خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے. اگر وہ زمین پاک ہوتی تو ان کے شرک کو اس زمین نے پاک کیوں نہیں کیا؟ لوگ مدینہ کو برکت والی جگہ سمجھتے. یاد رکھیے وہاں جا کر عمل کرنا برکت ہے, صرف وہاں کی مٹی اٹھا کر لانا, کعبۃ اللہ پر ہاتھ پھیرنا اور حجر اسود کو اس نیت سے بوسا دینا کہ یہ ہمارے گناہوں کو چوس لے گا, یہ برکت والا پتھر ہے. اصل میں یہ چیزوں کو برکت سمجھنا ہے اور یہ شرک اصغر ہے. ایسی ہزاروں بدعتوں کی مثالیں آج ہماری صفوں میں شامل ہیں. آنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ یہ جو کپڑا ہے جس پر میں نے حج کیا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا, اس کو میری قبر کے دن کفن پہنا دینا. سبحان اللہ, ایک کپڑا جس میں آپ نے عمرہ کیا وہ کپڑا برکت والا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے, انہیں وہیں رکھا گیا جبکہ آپ کی شخصیت برکت والی تھی. محترم حاضرین, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. آج جو ہزاروں بدعتیں ہماری صفوں میں داخل ہیں, پہلے خود کو بدعات سے بچائیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ بدعتوں میں مبتلا ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بدعت کی خطرناکی کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان بدعتوں سے خود کو بچنے, دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے, اللہ انہیں متبع سنت بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.